الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انتہائی اہم نصیحتیں فرمائی تھیں. ان میں ایک سب سے اہم ترین نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں اہم ترین چیزیں ہیں جو میں آپ کے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا تھا کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ضروری ہے. ایک قرآن کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے اور وہ سنتی میری سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے. دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر تم چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ایک اور بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. ہم غور کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کس طرح فرمائی تھی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست دنیا میں آ کر قرآن کی حفاظت فرمائی تھی؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی کو ذریعہ بنایا تھا. انسانوں نے، مسلمانوں نے قرآن مجید کی آیات کو یاد کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا. ہزاروں لاکھوں انسانوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ نسل در نسل چلتے چلتے قرآن مجید پوری انسانوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر محفوظ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے انسانوں کا انتخاب فرمایا تھا، اسی طرح سنت کی حفاظت بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے کی تھی. اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. سنت کی حفاظت بھی مسلمانوں ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور بے شمار تعلیمات، بلکہ قرآن کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہوئے، ان تمام تعلیمات پر ہزاروں سال سے مسلمانوں کا مسلسل عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیں، انہی تعلیمات کے نتیجے میں وضو اور اذان کے احکامات، 5 وقتہ نمازوں کی تفصیلات، جمعہ اور عیدین کی تفصیلات، روزے، زکوٰۃ اور حج کی تفصیلات، نکاح، طلاق اور خلا کے تفصیلی قوانین، وراثت کے تفصیلی قوانین، اس کے علاوہ جتنے بھی حلال اور حرام کی حدود ہیں جن پر کروڑوں مسلمانوں کا مسلسل عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، ان تمام تعلیمات پر مسلمانوں کا عمل رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ تعلیمات مسلمانوں کے اندر اسی طرح رائج ہو گئی تھی جس طرح قرآن مجید کی آیات مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھی تھی.
قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ مسلمانوں نے اسے زبانی یاد کیا، سنت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے اسے عملاً اختیار کیا، اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کا درس دیا، اسے پھیلایا لوگوں کے اندر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ تمام احکامات مسلمانوں کی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ ہیں، عملی طور پر زندہ ہیں۔ تیسری چیز، قرآن مجید کے احکام کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم دیکھنا چاہیں، قرآن مجید کی آیات کو ہم دیکھنا چاہیں، تو ہمارے پاس قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہے، ہم اس سے قرآن مجید کی تعلیمات کو اخذ کر سکتے ہیں۔ لیکن دین کا ایک اور سورس اور ماخذ جسے سنت کہا جاتا ہے، اسے ہم کہاں تلاش کریں گے؟ وہ کہاں ملے گا آپ بتائیں؟ کیا احادیث کے علاوہ، احادیث کی کتابوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی موجود ہے جس سے ہم سنت کو تلاش کر سکتے ہیں؟ سوائے احادیث کی کتابوں کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہم دین کے ایک دوسرے سورس کو یعنی سنت کو حاصل کر سکیں۔ وہی احادیث جسے محدثین نے انتہائی محنت کے ساتھ، خون پسینہ بہا کر، عرق ریزی کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا، ان احادیث میں دین کے بے شمار احکامات جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہیں یا پھر قرآن مجید کی تشریحات ہیں وہ ان احادیث کے اندر محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے تو ایسی صورت میں ان تمام احادیث پر، احادیث کے ذخیرے پر یا پھر احادیث کی کتابوں پر بڑی آسانی کے ساتھ شک و شبہ پیدا کرنا یا پھر آسانی کے ساتھ انہیں ڈاؤٹ فل قرار دینا، انہیں مشکور قرار دینا، کیا یہ عقل مندی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص ذخیرے احادیث پر یا پھر احادیث کے جمع کرنے کے طریقے پر اگر شک پیدا کرتا ہے تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ دین کا جو دوسرا اہم ترین سورس ہے سنت، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس پر کیسے عمل کر سکے گا؟ اس پر وہ عمل نہیں کر پائے گا۔ مزید سب سے بڑا خطرہ اس بات کا پیدا ہوگا کہ اگر کوئی شخص ذخیرے احادیث پر شک و شبہ کرتا ہے، احادیث کے جمع کرنے کے طریقے پر شک و شبہ کرتا ہے، انہیں ڈاؤٹ فل قرار دیتا ہے، آسانی کے ساتھ انہیں رد کرنے کے قابل سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص قرآن مجید کے محفوظ ہونے کے سلسلے میں بھی شک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے بھی انسانوں کو منتخب کیا تھا اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے بھی انسانوں کو منتخب کیا۔ جب سنت آپ کے نزدیک ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہے تو قرآن مجید کا محفوظ ہونا ڈاؤٹ فل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قرآن کو اور سنت کو محفوظ تھامے رکھنا چاہتا ہے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ احادیث اور احادیث کے ذخیرے پر غیر ضروری شک و شبہ نہ کرے۔ ایک پرسنل حدیث کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض احادیث کے سلسلے میں گفتگو ہو سکے، بعض احادیث کے سلسلے میں کلام ہو سکے، کلام کیا ہے، لیکن احادیث کے ذخیرے کو ہی قابل رد سمجھ لینا، احادیث کی کتابوں کو ہی مشکوک قرار دینا، یہ اصل میں سنت سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا شخص صرف قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے بلکہ اس کے برخلاف اس نے قرآن کو بھی مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، قرآن اور اس کے ساتھ سنت، اور سنت جو موجود ہے قرآن کتابی شکل میں ہے اور سنت احادیث کی شکل میں اور سب سے اہم امہات الکتب کی شکل میں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جہاں ہم دین کے ایک دوسرے سورس کو، سنت کو حاصل کر سکیں۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ آئیے آج کے اصل گفتگو کی طرف۔ یہ جو اب تک میں نے گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے پچھلے جمعے اور آج کے جمعے سے متعلق ہے۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کی گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر ان کی عمر کے سلسلے میں، اور آپ کے سامنے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری کے سلسلے میں خود مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے شکوک و شبہات ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ ملت کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے پچھلے جمعے تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ مختلف مورخین نے اور محدثین نے اسے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ سے نکاح کیا تھا اس وقت آپ کی عمر 6 تھی۔ مسلمانوں کے اندر اس میں اختلاف ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ بعض 16 اور 19 کہتے ہیں، بعض 6 اور 9 کہتے ہیں، یہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس حقیقت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر 6 سال کی عمر ہونے کے سلسلے میں نہ صرف امام بخاری نے بلکہ امام مسلم نے، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام احمد نے نقل کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں میں سے عروہ ابن زبیر نے، اسود ابن یزید نے، عبداللہ ابن سفیان نے، عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے، ان کے علاوہ بہت سارے راویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی۔ اب یہ جب حقیقت ہے تو اس حقیقت کے ہوتے ہوئے غیر مسلمین کے اعتراض پر خواہ احادیث کے اندر شک و شبہ پیدا کرنا، یہ سوچ کر کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے حدیث میں شک کیا جائے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں۔
دوسری بات جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے وہ غیر مسلموں کے اعتراض کے سلسلے میں. غیر مسلموں کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا، حقیقت کا علم ہمیں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور خود بخاری اور دوسری بڑی بڑی کتابوں کے احادیث کے سلسلے میں ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ کم عمری میں نکاح کرنا نہ صرف اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کم عمری میں نکاح کرنا اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف نہیں ہے، احادیث کے بھی خلاف نہیں ہے، تاریخی روایات کے خلاف نہیں ہے، عرب کے ماحول اور رواج کے اعتبار سے بھی خلاف نہیں ہے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی خلاف نہیں ہے، تجربے کے اعتبار سے بھی خلاف نہیں ہے. غیر مسلمین اعتراضات کرتے ہیں تو ان کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی خود اپنی مذہبی کتابوں کے اعتبار سے بھی غلط نہیں ہے. ان کی مذہبی کتابیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کم عمری میں نکاح کرنا غلط نہیں ہے. جب غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض آتا ہے تو پریشان ہونے کے بجائے، احادیث کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرنے کے بجائے، احادیث میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد مستند بات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کرتا ہے اور آپ اسے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ غیر مسلم آپ کے جواب کو سننا چاہتا ہے، اطمینان کے لیے اگر اس نے اعتراض کیا ہے تو آپ کے جواب پر وہ مطمئن ہو سکتا ہے. لیکن کسی نے اعتراض برائے اعتراض کیا ہو تو آپ اسے 6 سال کا کہیں جب بھی نہیں مانے گا، 16 کہیں تب بھی نہیں مانے گا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ دیں غیر مسلموں کے سامنے کہ حضرت عائشہ کی عمر 16 تھی اور ہم سمجھیں کہ وہ مان لے گا، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کہہ سکتا ہے کہ 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی کس شخص کے ساتھ؟ ایک بزرگ کے ساتھ جس کی عمر 53 سال ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 53 سال کی عمر میں 19 سال کی عورت کو رخصتی کی ہے، 19 سال کو لڑکی کو رخصتی کی ہے. کیا یہ عیاشی نہیں ہے؟ وہ مطمئن اگر نہیں ہونا چاہتا تو آپ کے 19 کہنے سے بھی مطمئن ہوگا جب تک کہ آپ انہیں 50 کے قریب نہ لے آئیں. لیکن جو شخص مطمئن ہونا چاہتا ہے، آپ کی بات کو سننا چاہتا ہے، اسے آپ احسن انداز سے دلیل کے ساتھ اس کے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اس کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک لڑکی کے نکاح کے لیے اسے کسی خاص عمر تک پہنچنا ضروری نہیں، ایک متعینہ عمر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی، جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے فٹ ہو جائے. اور اگر ایک عورت فزیکلی اس قابل ہو جاتی ہے، نکاح کے قابل ہو جاتی ہے، تو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے. اور کسی لڑکی کا فزیکلی فٹ ہونا، مینٹلی فٹ ہو جانا ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ وہ عورت کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے، اس علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے، اس کی نشو و نما کیسی ہے. اور آج کی عمر میں بھی، آج کے دور میں بھی اگر ایک عورت 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے، تجربہ اور اخبار اور مشاہدات بھی یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے مختلف مقامات پر، مختلف کونوں میں 9 سال کی 8 سال کی بچیاں ماں بنی ہیں. آپ نیٹ میں تلاش کرتے ہیں، آئے دن اخبارات میں اس کی خبریں آتی رہتی ہیں. لہٰذا آج بھی اگر کوئی لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ بن جاتی ہے تو صرف کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. اور خاص کر جس علاقے میں آب و ہوا گرم ہے، جس کے نتیجے میں لڑکی، اس کی نشو و نما اچھی ہو جائے اور وہ جلدی بالغ ہو جائے تو یہ غلط نہیں ہے. تعجب کی بات نہیں. عرب کی آب و ہوا، عرب کا موسم جیسا کہ میں نے کہا گرم موسم ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بچپن سے صحت مند اور تندرست تھی اور انہیں تندرست بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں جلد ہی وہ نکاح کی عمر کو پہنچی. مزید یہ بات غیر مسلموں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کے لیے اگر آپ ایک عمر متعین کرتے ہیں، ایک ایج متعین کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کس ملک کے اعتبار سے ایج کو معیار قرار دیا جائے گا؟ کون سی ایج آئیڈیل ایج ہے؟ کس عمر کے اعتبار سے آپ قرار دیں گے؟ افریقہ کے بعض علاقوں میں آپ دیکھیں، بعض ریاستوں میں 15 سال کی عمر میں وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے. انگلینڈ میں 16 سال کی عمر میں عورت نکاح کے قابل ہے. امریکہ میں 16 سال کی عمر میں ایک عورت نکاح کے قابل ہے. امریکہ کے ایک ریاست ٹیکساس میں 14 سال کی عمر میں ایک لڑکی نکاح کے قابل ہو جاتی ہے. خود ہندوستان کے اندر 18 سال کی عمر میں عورت نکاح کے قابل ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ 21 سال کر دیا جائے. چائنا کے اندر ایک عورت 21 سال کی عمر کو پہنچتی ہے تب وہ نکاح کے قابل ہوتی ہے. وہاں مشورے ہو رہے ہیں کہ اس کی عمر کو کم کر کے 18 سال کر دیا جائے. آپ غور کر کے دیکھیں، مختلف ممالک نے شادی کے لیے الگ الگ ایج متعین کیے ہیں. ایک ملک کے اعتبار سے وہ نکاح کے قابل ہے تو دوسرے ملک کے اعتبار سے نکاح کے قابل نہیں. اگر کوئی لڑکی امریکہ میں نکاح کر کے 16 سال کی عمر میں ہندوستان میں آتی ہے تو ہمارے ملک کے اعتبار سے اس کی شادی انویلڈ ہے، اس کا نکاح ویلڈ نہیں ہوگا. ہمارے ایک ملک میں کوئی عورت 18 سال کی عمر میں نکاح کر کے چائنا چلی جاتی ہے تو اس لڑکی کا نکاح انویلڈ ہے. کس ملک کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس کے برخلاف
غیر مسلموں کے سامنے یہ بات بتائے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ اسلام نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کرتا، بلکہ یہ واضح فرماتا ہے کہ ایک عورت اگر جسمانی اعتبار سے بلوغ کی حد کو پہنچ جائے تو وہ نکاح کے قابل ہے۔ اگر وہ نکاح کے قابل ہے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ تو جو عورت ماں بننے کے قابل ہو، جس عمر میں شادی کرنے کے قابل ہو، اس کا اپنے شوہر کے پاس جانا بالکل جائز اور معقول ہے۔ گویا کہ اسلام نے نکاح کے لیے عمر کو حد نہیں بنایا، بلکہ بلوغ کو، بالغ ہونے کو حد بنایا، میچورٹی کو حد بنایا رخصتی کے لیے۔ یہ اگر قانون ہوگا، فطری قانون، آپ اس قانون کو دنیا کے کسی ملک کے اوپر لاگو کر سکتے، کسی ملک میں بھی اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ فطری قانون ہے۔ اور تیسری چیز ان کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ خود ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وہ مذہبی کتابیں بتاتی ہیں کہ کم عمری میں نکاح کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کہا جائے ان کی مذہبی کتابیں بتاتی ہیں کہ کم عمری میں نکاح کرنا چاہیے، نکاح میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ رامائن آپ نے دیکھی ہے، رامائن کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، کم سے کم سنا ہوگا۔ شری رام کی جو شادی ہوئی سیتا کے ساتھ، والمیکی کے رامائن میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ جس وقت سیتا کے ساتھ نکاح ہوا تو سیتا جی کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ رامائن کے ارنیہ کانڈا میں راون اور سیتا کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں سیتا یہ کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 18 سال ہے، میں رام جی کے ساتھ 12 سال سے رہ رہی ہوں۔ جو 18 سال کی عورت 12 سال سے رام جی کے ساتھ رہتی ہے تو نکاح کے وقت کیا عمر ہوگی اس کی؟ 6 سال کی عمر تھی سیتا کی۔ یہ رامائن کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، رام جی کے دوسرے اور بھائی تھے، لکشمن ہیں، بھرت ہیں، شترگھن ہیں۔ رامائن کی روایات میں آتا ہے کہ ان چاروں کے نکاح ایک ہی دن ہوئے تھے۔ اس میں لکشمن کا جو نکاح ہوا ہے سیتا کی سگی چھوٹی بہن سے نکاح ہوا ہے، ارملا سے نکاح ہوا ہے۔ جب سیتا کی عمر 6 سال کی ہوگی تو اس کی چھوٹی بہن کی عمر کتنی سال کی ہوگی؟ کم سے کم 5 سال کی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ان کے سامنے یہ بتایا جائے کہ اگر کم عمری کے نکاح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ اعتراض کریں گے تو یہ اعتراض سب سے پہلے رام جی پر ہوگا، سب سے پہلے لکشمن پر ہوگا، آپ کے بھگوان پر ہوگا۔ اور ان کے سامنے بتایا جائے کہ یہ اعتراض رام جی پر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا غلط نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر میں جس طرح ارملا اور جس طرح سیتا فٹ تھیں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نکاح کے لیے فٹ تھیں۔ جس طرح رام جی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہندو دھرم کی اہم ترین کتاب منو اسمرتی، اس کے آپ چیپٹر نمبر 9 کو لیں، 9واں ادھیائے، اور اس میں جو شلوکا نمبر 94 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 30 سال کا لڑکا 12 سال کی لڑکی سے وواہ کرے، 24 سال کا لڑکا 8 سال کی لڑکی سے وواہ کرے۔ یہ کیا کہا گیا؟ یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ 30 سال کے لڑکے کو 12 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے اور 24 سال کے لڑکے کو 8 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے۔ ایک دو حوالے اور میں آپ کے سامنے دوں گا۔ پراشر اسمرتی ان کا جو گرنتھ ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے، اس کے چیپٹر نمبر 7 میں شلوکا نمبر 6 میں اگر آپ دیکھیں، اس کا میں انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں کہا گیا ہے کہ دا مدر اینڈ دا فادر اینڈ لائک وائز دا ایلڈسٹ بردر آل دیز 3 ریلیٹیوز ول گو ٹو ہیل کب؟ اف بیفور مینسٹرویشن دے نیگلیکٹ ٹو میری دا گرل۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ پراشر اسمرتی کے اندر کہ اگر لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں اور لڑکے کا بڑا بھائی لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی نکاح کی فکر نہیں کرتے، اس کی شادی نہیں کرتے، تو وہ تینوں کی تینوں جہنم میں جائیں۔ یہ پراشر اسمرتی کے اندر بتایا گیا ہے۔ مہابھارت آپ نے پڑھا ہے، مہابھارت کے انوشاسن پروا کے اندر چیپٹر نمبر 44، 44واں جو چیپٹر ہے، وہ جو باب ہے، اس میں پانڈوا جو 5 بھائی تھے ان میں جو سب سے بڑا بھائی ہے یدھشٹھر، اس کی گفتگو ہو رہی ہے اپنے رشتے کے جو دادا جو بھیشم پتامہا ہے اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو بھیشم نے اس چیپٹر 44 کے اندر جو تفصیلات بتائی ہیں وہ نکاح کی تفصیلات، کہ کس قسم کا نکاح جائز ہے، نکاح کی کتنی قسمیں ہیں، نکاح کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یہ پورے نکاح کے اصول و ضوابط بتاتے ہوئے بھیشم نے یدھشٹھر سے کہا تھا۔ سنسکرت کا وہ شلوک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 'ترمشد ورشو دش ورشام 'ترمشد ورشو دش ورشام بھاریام وندیت نگمکام۔ اس میں کہا گیا کہ 30 سال کا لڑکا 10 سال کی لڑکی سے وواہ کرے گا، اور یہ کہا گیا 'ایکومشتی ورشو وا سپت ورشام واپنویات'، 'ایکومشتی ورشو وا یعنی 21 سال کا لڑکا وہ 7 ورشام واپنویات 7 سال کی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انوشاسن پرو، ان کے خود مہابھارت، ان کے گرنتھ کا یہ حوالہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے
संस्कृत के जो अल्फाज रखे हैं, याद रखें ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई शिरकिया अल्फाज या जुमले नहीं है जिसका पढ़ना या फिर यहाँ पेश करना गुनाह या नाजायज़ या गलत हो, बल्कि खुद उनके मजहबी किताब का वो हवाला है, वो बातें हैं जिसमें निकाह की तफसील और निकाह के उसूल और ज़वाबित बयान किए गए। और ये जुमला वो जुमला है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा से निकाह पर एतराज़ करने वालों का मुंह तोड़ जवाब है। ये श्लोकास, ये सारी चीज़ें, और मैंने आपके सामने अगर संस्कृत में यह बात रख दी तो ये ना समझें कि आपके ऊपर मैं रोब झाड़ना चाह रहा हूं, आपको मरूब करने की कोशिश की जा रही, नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि यहां यह बताना मकसूद है कि यहां इस मेंबर पर खड़े होकर अटकल की तीर नहीं बयान किए जाते, अटकल का तीर नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि कोई बात यहां पेश की जाती है तो उसकी तहकीक की जाती है और मुस्तनद तौर से आपके सामने रखने की कोशिश की जाती है। तो ये गैर मुस्लिमों के सामने, हमारे भाइयों के सामने ये बात रखने की ज़रूरत है कि खुद उनकी मजहबी किताबों के अंदर, रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर शादी की उम्र जो बता, एक और बात जहन में रखें, वहाँ ये नहीं कहा गया है, महाभारत, रामायण को छोड़ दीजिए, महाभारत में, मनुस्मृति में और दीगर जो हवाले मैंने आपके सामने दिए, वहाँ ये नहीं कहा गया कि फ़लाँ ने इस उम्र में निकाह किया था, बल्कि हिंदुओं के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए ये रूल, ये लॉ और कानून बयान किया जा रहा है कि इस उम्र में निकाह करना चाहिए। 10 साल की उम्र में तुम्हें निकाह करना चाहिए। अगर कोई शख्स 8 साल की उम्र से पहले या फिर बालिग होने से पहले निकाह नहीं करेगा तो वो जहन्नम में जाएंगे। अगर लोग जहन्नम से बचना चाहते हैं सरपरस्त, तो ज़रूरी है कि बालिग होने से पहले निकाह कर दें। ये क्या है? इस्लाम के अहकाम के मुकाबले में इसे रखकर देखा जाए, इस्लाम ने तो कहीं ये नहीं कहा कि कम उम्र में लाजिमन शादी कर दो, शादी करने की इजाज़त है, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि औरत अगर बालिग हो जाती है तो इस डर से कि कहीं गलत राह पर ना पड़ जाए उसका जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए। वहाँ भी उम्र नहीं बताई कि बालिग होने के बाद इतनी उम्र के अंदर निकाह कर देना चाहिए, नहीं। फिर क्या वजह है कि खुद उनके मजहबी किताबों के अंदर इतनी तफसीलात कानून बयान करते हुए, इतनी तफसीलात होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, हज़रत आयशा के निकाह पर एतराज़ किया जाता है? ये उनके सामने दिल खोल कर रखने की ज़रूरत है, वजाहत के साथ रखने की ज़रूरत है। एक और बात गैर मुस्लिमों की तरफ से ये बात कही जाती है कि ठीक है, अल्लाह के नबी, तुम्हारे नबी ने निकाह किया, इतनी कम उम्र की लड़की को नबी की ज़ौजियत में देने की क्या ज़रूरत है? क्यों अबू बकर ने अपनी बेटी को नबी की ज़ौजियत में दिया? आप उनसे ये सवाल करें कि आपके धर्म का कोई महापुरुष, कोई देव मानव, या फिर तुम्हारे भगवान का कोई पैगंबर, या फिर तुम्हारे भगवान का कोई अवतार आपसे आपकी बेटी को रिश्ता मांगे, अपनी ज़ौजियत में लेने के लिए आपकी बेटी को मांगे, तो आप क्या इनकार करेंगे? नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भी ये कहेंगे कि हमारा ये सौभाग्य है, हमारी ये खुशकिस्मती है कि इतने बड़े घराने से हमारे घर में रिश्ता आ रहा, फौरन आप अपनी बेटी को देने के लिए तैयार होंगे। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसे अपनी खुशकिस्मती समझा, खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे खुशकिस्मती समझते हुए पेश किया कि नबी मेरे घर में रिश्ता मांगता है, मेरी बेटी नबी की ज़ौजियत में जा रही है। और एक बड़ी गलत बात कही जाती है इस निकाह के सिलसिले में कि नऊज़ बिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के दिलदादा थे, अय्याश थे। उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह को देखकर आप ये कहते हैं कि अय्याशी थी? क्या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक ही तीन जिनसे आपने निकाह किया? क्या उससे पहले आपने निकाह नहीं किया? सबसे पहला निकाह कब किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? भरपूर जवानी में आप निकाह करते, 25 साल की उम्र है, जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता, खूबसूरत से खूबसूरत औरत आपकी ज़िंदगी में आ सकती थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की भरपूर जवानी में एक ऐसी औरत से निकाह किया जो आपसे 15 साल बड़ी हैं, 40 साल की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, और वो कंवारी नहीं थी बल्कि 2 मरतबा की बेवा थी, उनके बच्चे थे। ऐसी खातून से निकाह करते हैं और 25 साल से लेकर 50 साल तक, पूरे 25 साल की भरपूर जवानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा के साथ ज़िंदगी गुजार दी। क्या ये अय्याशी है? जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल होता है तो उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह होता है। अगर अय्याशी होती तो हज़रत आयशा से निकाह करके फ़ौरन उन्हें घर ले जाते, 3 साल इंतजार करने की ज़रूरत क्या थी? ये अय्याशी है? और हज़रत आयशा से निकाह के बाद या फिर पहले हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, 3-4 साल उन्हीं बेवा के साथ ज़िंदगी गुजारी। सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा भी तो बेवा थी। 11 निकाह के अंदर सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है जो कंवारी थी, बकिया जितने भी ख़वातीन, जितनी भी बीवियाँ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो या तो मुतल्लक़ा थी या तो बेवा थी। आप ज़रा गौर करके बताएं, क्या ये अय्याश आदमी की सिफत है कि 25 साल मुकम्मल जवानी एक बेवा के साथ गुजारते हैं, फिर उसके बाद और निकाह करते हैं तो या तो बेवाओं के साथ या तो मुतल्लक़ा के साथ निकाह करते हैं? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ बिल्लाह अय्याशी की दलील नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंट होने की दलील है, आपके संजीदा होने की दलील। एक और बात सोचें
جو شخص عیاشی کرتا ہے وہ کیا صرف عورتوں کے معاملے میں عیاشی کرے گا؟ وہ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی عیاشی کرے گا، مال و دولت کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، گاڑی بنگلے کے معاملے میں، ہر معاملے میں عیاشی کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ سوتے ہیں تو بستر نہیں ہے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر پڑتے ہیں، کھانے کے لیے کئی دن تک فاقے ہیں، چولہا نہیں جلتا، پڑوسی کچھ چیز لا کر دیتے ہیں، صحابہ کھجور لا کر دیتے ہیں، اس سے گزارا ہو رہا ہے۔ اور ایسا وقت گزرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج روز روز کی اس کیفیت کو دیکھ کر ایک مرتبہ یہ شکایت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں مال غنیمت آ رہا ہے، آپ دوسرے صحابہ کی زندگیاں سنوار رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر فاقہ ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ کچھ مال غنیمت ہمارے گھر بھی آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر آپ کو رہنا ہے تو یہی حالت ہوگی، یہاں فاقہ کرنا ہوگا، یہاں بھوکا رہنا ہوگا، اگر تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے تو تمہیں اختیار ہے، تم اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اٹھائیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، دنیاوی زندگی کی زینت چاہتی ہو، فتعالین، آؤ میرے پاس، امتعکن، کچھ میں سامان تمہیں دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، جاؤ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارو، میرے ساتھ رہنا ہو تو اسی فقر و فاقے کے ساتھ رہنا ہوگا، پسند ہو تو رہو ورنہ نکل جاؤ۔ تو تمام ازواج نے اپنے اختیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں اس بات کے محتاج تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیاشی کی جائے۔ یہ کیسا عیاش آدمی ہے کہ صرف بیویوں کے معاملے میں عیاشی کرتا ہے اور زندگی کے کھانے پینے کے معاملے میں عیاشی نہیں کرتا؟ یہ باتیں غیر مسلموں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح گزری ہے، کتنے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کس قسم کی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ اس میں صرف ایک نکاح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ جس نکاح کے وقت وہ کنواری تھیں، اور اس نکاح کی بھی انتہائی عظیم الشان حکمت تھی کہ اس نکاح کے ذریعے سے اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اس دنیا کے اندر انقلاب لانے کا، نبی کی تعلیمات کو پوری امت تک پہنچانے کا، اس مقصد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کامیابی حاصل کی۔ محترم حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سیرت، اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور قرآن مجید، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر غیر مسلموں نے کچھ اعتراض کیا ہو اور اس اعتراض کی کوئی اہمیت ہو۔ بے شمار اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کا کوئی وزن نہیں ہے، ان تمام اعتراضات کا مدلل انداز سے، بہترین انداز سے جواب دیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اعتراضات کو سننے کے بعد احادیث میں شک کرنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اہل علم کی طرف رجوع کریں، خود بھی تحقیق کریں اور مطالعہ کریں، اور اس کا احسن انداز سے ان کے سامنے جواب دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین گوشے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو، پاک سیرت کو دوسروں کے سامنے رکھ کر اسے بھی دعوت کا ذریعہ بنائیں اور انہیں قرآن و سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت کی گہرائی تک پہنچنے کی، مطالعہ کرنے کی اور صحیح علم کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔